انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ چاند گرہن سوریہ گرہن نشان ظاہر ہو گیا ہے اور اس کا کافی چرچا ہوا، تو انہوں نے اپنے والد سے پوچھا کہ آپ تو یہ وہ پیشن گوئی پوری ہو گیا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو والد نے کہا کہ دیکھو مولوی نور الدین نے بھی بیعت کر لی ہے، کی ہوئی ہے، تم بھی جا کے بیعت کر لو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اور مسلم اور نے اس کا ترجمہ فرمایا ہے کہ اے میرے رب، بعد میں آنے والے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے ایمان لانے میں سبقت اختیار کر چکے ہیں، اور ہمارے دلوں کو ان کے متعلق ہر قسم کے کینوں اور بغض سے صاف کر دے۔ اے ہمارے رب، تو بڑا ہی مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ مبارک وہ جو اب ایمان لایا، صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولوی نور الدین صاحب کو اپنے صحابہ میں سے سب سے زیادہ اپنے تمام اہم کاموں میں انوالو فرمایا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ہر امر میں میری اس طرح پیروی کرتا ہے جیسے نبض کی حرکت تنفس کی حرکت کی پیروی کرتی ہے۔ اور حضرت خلیفۃ المسیح اول مولوی نور الدین صاحب نے ایک خط میں لکھا کہ مجھے آپ سے نسبت فاروقی ہے، کیونکہ آپ عمر فاروق کی نسل میں سے تھے، تو اسی اسلام نے فرمایا کہ نہیں، آپ کو مجھ سے نسبت صدیقی ہے۔ تو آپ کی جس طرح آپ نے تعریف فرمائی ہے، یا جیسے آپ کی اطاعت اور آپ کی حرمت اور آپ کے اقتدار کو بلند کرنے والے تھے، تو یہ بالکل مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں حضرت مولوی نور الدین صاحب ابوبکر ثانی تھے۔ اور جیسے ہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ اس کے مال سے فائدہ پہنچا ہے، ایسی مسیح موعود نے فرمایا کہ مجھے اس کے مال سے سب سے زیادہ فائدہ پہنچا ہے۔ اب باقی جو صحابہ تھے پھرا کے، وہ ظاہر ہے کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، تو اصل تو حضرت مولوی نور الدین صاحب کی تھا، کہ جس وجہ سے آپ کے کچھ رشتہ دار، آپ کے کچھ عزیز اقارب، کیونکہ آپ کا دائرۂ تعلقات بہت وسیع تھا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیلم اور دریائے چناب کے درمیان کا سارا علاقہ، اور اس طریقے سے اکراس جیلم، اور پھر جموں کشمیر وغیرہ جہاں آپ رہے، ایون مکہ جہاں آپ آئے، وہاں سے بھی ایک صحابی کو ساتھ لے کے آیا تھا، وہ میں آگے ذکر کروں گا میں۔ تو آپ کا اتنا بڑا حلقہ تھا، پھر آپ اس سارے خاندان کو لے کے وہاں چلے گئے مسیح صلی والسلام کی خدمت میں، اور آپ کے تقریباً سارے کے سارے اہم کاموں میں آپ شامل ہوئے۔ اب آج 25 مئی ہے، اور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا آخری دن تھا آج، کیونکہ 26 مئی کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی 26 مئی 1908 کو وفات ہوگی۔ اور جو حضور نے سب سے آخر میں پیغام صلح لیکچر لکھا تھا، اور 2 دنوں میں آپ نے لاہور مکمل کیا تھا، وہ پروگرام یہ تھا کہ اس کو آپ پبلک کے جلسے میں 26 یا 27 مئی کو پیش فرمائیں گے خود، لیکن تقدیر الہی سے آپ کی وفات ہوگی، اور یہ پھر آگے معاملہ چلا گیا۔ اب جب اس آخری سفر میں قادیان سے لاہور آپ تشریف لا رہے تھے، تو آپ نے حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ، جن کو بڑے سچی خوابیں آتی تھی، ان کو کہا ہوا تھا کہ آپ کو کوئی خواب آئے تو مجھے ضرور بتانا۔ تو اس موقع پہ انہوں نے آپ کو خواب بتائی کہ میں چھت پہ گئی ہوں، اور حضرت خلیفۃ مولوی نور الدین صاحب کے پاس ایک کتاب ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کتاب میں مسیح موعود کے الہامات ہیں، اور میں ابو بکر ہوں۔ تو جب نواب مبارکہ بیگم صاحب نے یہ خواب سنائی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو حضور نے فرمایا کہ اماں سے ذکر نہ کرنا اس خواب کا۔ اس سے پہلے بھی یہ خواب آپ کو آ چکی تھی، جس میں وہ شاید پچھلے بار میں نے بیان کی تھی کہ آپ کو دکھایا گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے صحابہ کے ساتھ آئے ہیں، اور ساتھ حضرت مولوی عبدالقیوم صاحب سیالکوٹی بھی ہیں، اور وہ جب انہوں نے ناک کیا
تو نواب مبارک باہر آئیں تو انہوں نے کہا کہ ابا کو جا کے کہو کہ مولوی عبد الکریم صاحب آئے وسلم اور صحابہ ہیں آپ کو لینے کے لیے۔ زور تیز تیز کچھ لکھ رہے ہیں، فرماتے ہیں ابھی میں نے ختم کیا ابھی آیا۔ تو یہ آخری کتاب تھی پیغام صلح، جو آپ نے 2 دنوں میں ختم کی، اور خدا تعالیٰ کی حکمت کے بتحت آپ کی وفات ہوگی۔ اب یہ جو آپ کا سفر لاہور ہے، اس کے اندر بھی حضرت مولوی نور الدین صاحب اور بعض اور بھی صحابہ پیرا کے شامل تھے۔ اور ایک میں جس روایات میں پڑھ رہا تھا، ایک ماسٹر نور الہی صاحب، وہ بھی ایک صحابی کے بیٹے تھے، بیرا کے تھے، وہ اس کو نیو اسکول آف آرٹ میں پڑھ رہے تھے لاہور میں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی روز پہنچ جاتے تھے جہاں پہ مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹے تھا، اور بہت سارے لوگ جو وہاں پہ احمدی تھے آ جایا کرتے تھے۔ اور یہ جو لیکچر تھا جو پڑھا جانا تھا 27 کو یا 26 کو، تو یہ پھر بعد میں خلیفۃ المسیح اول نے خلافت پہ کے مقام کو سنبھالتے ہوئے لاہور میں یہ لیکچر خواجہ کمال الدین صاحب نے پڑھا، اور بیرا میں حضرت خلیفہ اول نے مولوی مفتی محمد صادق صاحب کو بھجوایا۔ ان کا نام تھا دیوان گمت رائے، اور وہ آنرری مجسٹریٹ تھے۔ اور حضرت مفتی محمد صادق صاحب بیرا تشریف لے کر گئے، اور 26 جون 1908 کو مفتی محمد صادق صاحب نے بیرا میں ایک جلسہ کروایا اور ان کی صدارت کروائی۔ یہ جو تھے آنرری مجسٹریٹ تھے، اور بہت سارے لوگوں نے یہ لیکچر سنا۔ تو گویا کہ جیسے بکر صدیق نے آن وسلم کی وفات کے بعد وہ جو قافلہ تھا اسامہ والا، وہ روانہ کر دیا، نہیں روکا اس کو، اس طریقے سے جو کتاب حضور نے پیغام صلح لکھی اور اس کا اپنے پڑھ کے سنانی تھی، وہ پھر خلیفہ اول نے اس کو اسی یعنی جون کے مہینے میں مختلف جگہوں میں اس کو کہا، اور بیرا میں مفتی مصادق صاحب کے بارے میں یہ ہے اس کی کہ وہ گئے، انہوں نے کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پچھلے دنوں میں ہماری پیس کانفرنس ہوئی ہے 16 مئی 2026 کو، یہ اسی پیغام صلح کی ایک ایکو ہے، بعض گشت ہے، جو اب خدا تعالیٰ کے فضل سے بڑے ہائی پیمانے پہ اب جماعت جو ہے وہ ہر سال پیس کانفرنس کرتی ہے۔ تو یہ وہی پیغام صلح ہے جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کے آخری دنوں میں لیکچر لکھا، اور اس کو آگے خدا تعالیٰ اس کی آگے اشاعت کر رہے ہیں۔ ذی الحج سے جا رہے ہیں، اور حج آج شروع، آج یعنی حج کا پہلا دن ہے، اور کل جو ہے وہ 9 تاریخ کو وہ یوم العرفات کہلاتا ہے، عرفات۔ اور عرفات والے دن جو سن 1900 میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 ذی الحجہ کو، یعنی 8 ذی الحجہ 9 ذی الحجہ کو حضرت مولوی نور الدین صاحب کو خط لکھا قادیان کے اندر ہی، اور فرمایا کہ جو لوگ عید پر یہاں پہ آئے ہوئے عید کرنے کے لیے، ان کے آپ نام اور پتہ وغیرہ اور سارے لکھ کے مجھے بھیجیں، کیونکہ آج دن اور رات کا کچھ حصہ میں ان کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت مولوی نور الدین صاحب نے تعلیم الاسلام ہائی اسکول میں ان کو اکٹھا کیا لوگوں کو، اور بہت سارے لوگوں نے جو آئے ہوئے تھے باہر سے عید کرنے کے لیے قادیان میں، ان کے نام پتے وغیرہ سارے لکھے، جیسے حضرت مسیح اسلام نے ارشاد فرمایا تھا، اور وہ حضرت مسیح اسلام کی خدمت میں آپ نے پیش کیا۔ اس کے بعد بھی کئی لوگوں نے کہا ہمارا نام لکھے، لیکن اس وقت آپ بھیج چکے، تو حضور نے فرمایا بھی کافی ہے، تو میں ان کے لیے اب دعا کروں گا میں۔ چنانچہ اگلے دن جب عید تھی 10 تاریخ کو، 10 ذی الحجہ کو، تو حضرت مولوی عبد الکریم صاحب سیال کوٹی نے نماز عید پڑھائی، اور خدائی منشاء کے مطابق، وہی الہی کے مطابق، مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے عربی میں خطبہ اعلامیہ پڑھا، اور حضرت مولوی نور الدین صاحب اور مولوی عبد الکریم صاحب کو فرمایا کہ آپ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں، اور یہ عربی میں خطبہ ہے، اور اگر مجھے دوبارہ میں نہیں بول سکوں گا، یہ خدا تعالیٰ کی تقدیر کے متحد الفاظ حکمت سے نکل رہے ہیں، اگر کوئی لفظ مس ہو جائے تو پھر بعد میرے لیے مشکل ہوگا، اس لیے آپ فوراً ساتھ ساتھ لکھتے جائیں، اور کوئی تکلیف پیش آئے تو آپ اسے وہ دریافت کر لیں۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے خطبہ الہامیہ پڑھا عربی میں، تو ساتھ ساتھ حضرت مولوی نور الدین صاحب اور مولوی عبد الکریم صاحب لکھتے چلے جا رہے تھے، اور تقریباً 200 لوگوں نے اس خطبے میں شمولیت کی۔ کئی لوگ بھیرا کے تھے، صحابہ کے بھیرا تھے، حضرت مولوی شیر علی صاحب کا ذکر آتا ہے، ان کے بھائی جو تھے حافظ عبدالعلی صاحب کا ذکر آتا ہے، اور بھی کئی لوگ ہوں گے یقیناً جو اس خطبے کے اندر بھی شامل تھے۔ تو گویا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر اہم کام میں آپ نے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خلیفہ اول کو شامل فرمایا، اور آپ کی پھر بدولت اور بھی بعض لوگوں کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ وہ بھی ان نیک کاموں میں
تاریخی کاموں میں شامل ہوں، اور اس میں وہ لوگ شامل تھے۔ اب میں آگے آتا ہوں کہ چونکہ 27 مئی کو ہماری جماعت میں یوم خلافت کا جلسہ ہوتا ہے، تو ایک بھیرا میں بھی تاریخی جلسہ ہوا تھا۔ یہ واقعہ ہے 27 مئی 1994 کا۔ اس دن جمعہ تھا، اور ایڈیشنل وزارت اصلاح اور ارشاد روا اور سرگودا کی انتظامیہ نے یہ انتظام کیا کہ آج ہم یہ جلسہ جو ہے یہ بھیرا میں بھی کریں گے۔ انہوں نے جو بھیرا میں معروف لوگ تھے پاکستان کے اندر، وہ خطوط لکھے کراچی سے پشاور تک۔ میں اس کو مظفر گڑھ میں تھا، مجھے بھی خط آیا میرے بھائی بھی اسلام آباد میں تھے، وہ بھی آئے۔ تو ایک بڑی تعداد اس وقت وہاں پہ بھیرا میں پہنچ گئی اس جلسے کے لیے۔ جمعہ تھا اس دن، اور مرکز سے یہ اسماعیل منیر صاحب تھے، اور نظارت سے تھے نصر اللہ ناصر صاحب، اور سرودہ کی انتظامیہ سے تھے قائد ضلع بیرا اور ناظم ضلع بیرا آئے ہوئے تھے، اور اسماعیل منیر صاحب یہ تعلیم قرآن والے۔ تو اس وقت جو صدر تھے وہاں کے ملک مبارک احمد صاحب، ان کا میں تعارف یہ کرا دوں کہ ملک مبارک احمد صاحب کے جو دادا تھے، دادا نہیں پردادا، یہ اپنے والد کے ساتھ حج کرنے کے لیے گئے بچپن میں، اور ان کے والد وہاں فوت ہو گئے، اور یہ وہاں پہ بالکل اکیلے اور پڑے تھے۔ تو انہوں نے کہیں مکہ میں جب ادھر مولوی نور الدین صاحب گئے پڑھائی کے لیے گئے ہیں، تو انہوں نے ان کو پہچان لیا، ان کو بتایا کہ میں تو بھیرا کا ہوں، اور میں یہاں پہ بالکل ایسے پھر رہا ہوں، میرا کوئی ولی وارث نہیں ہے۔ تو حضور نے پھر ان کو سپورٹ کیا اس بچے کو، اور اس کو وہاں کوئی تھوڑا بہت کاروبار بھی کروانا سکھایا، اور پھر اس کو ساتھ لے کر آئے، اور پھر اس کے جوان ہوتا تھا حضور نے پھر اس کو اپنے ساتھ رکھا، اور پھر انہوں نے بعد میں کام شروع کیا۔ اور اس وقت یہ ملک مبارک احمد صاحب جو تھے یہ وہاں کے صدر تھے، اور یہ ان کے غالباً پڑھ پوتے تھے ملک مبارک احمد صاحب۔ ہوا یہ کہ میرے ذمہ انہوں نے لگایا تھا کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول کا عشق قرآن، تو میں نے بھی اپنا مقالہ پڑھ لیا، اسماعیل منیر صاحب نے بھی اپنا پڑھ لیا۔ اس کے بعد پولیس آ گئی اور اس نے بند کروا دیا سارے اجلاس جو تھا۔ تو چونکہ پراپر انہوں نے اجازت شاید نہیں لی تھی حکومت سے، تو کوئی ایسے ابن صاحب تو نہیں ہوا، لیکن جلسہ بند ہو گیا۔ اور وہ جو پھر حضرت ان کا مرزا محمد دین صاحب کا پارٹ تھا، انہوں نے پھر خطبہ جمعہ دے کے اس میں کور کر دیا۔ اور پھر وہ جو باہر سے لوگ آئے ہوئے تھے ادھر ادھر سے، جو پہلی دفعہ بھیرا میں آئے تھے، انہوں نے بھیرا کے پرانے لوگوں سے رابطے کر کے تو وہاں کے حالات دیکھے، حضرت خلیفۃ المسیح اول کے جو مسجد نور ہے اور جگہ جو تھی وہ سارے دیکھتے رہے، ملاقاتیں ہوتی رہی۔ اور پرندہ بات یہ ہے کہ یہ خود نمائی نہیں ہے بلکہ تحریر سے نعمت، تو کیونکہ مجھے پہلے ایک دم خواب آئی تھی کہ کوئی بھیرا میں ایسے اجلاس ہو رہا ہے جس میں بھیرا کے پرانے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، اور وہ لوگ ان کا بڑا احترام کریں، پوچھ رہے ہیں خلیفۃ المسیح اول کے بارے میں۔ تو یہ اس طریقے سے خدا تعالیٰ نے یہ خواب پوری کی، اور وہ پھر بہرحال وہ یہ اجلاس پورا تو نہیں ہوا، لیکن آدھے دن تک وہ ہوا، اور وہ بھی تاریخی ہے وہ۔ اور یہ جو حاجی احمد صاحب ان کا نام تھے، یہ جو بچہ تھا اس زمانے میں، اور خلیفہ اول نے ان کو اپنے پاس رکھا پیرا میں، اور پھر انہوں نے کوئی کاروبار وغیرہ سکھایا، پھر انہوں نے یہ کیٹری وغیرہ کا کام کیا، اور یہ پھر کافی ان کا وہاں پہ بزنس بن گیا۔ ان کے خاندان بڑا مخلص ہے، ان کے کئی اس کے اندر اور بھی صحابہ وغیرہ، ان کے بیٹا بھی صحابی تھا، ان کے اور بھی کئی رشتے دار صحابی تھے۔ تو اب ان کی اولاد در اولاد در اولاد اب بھی وہاں پہ ہے، یا باہر چلے گئے ہیں امریکہ میں یا اور ملکوں میں، شہروں میں، اور کچھ اسلام آباد کے اندر بھی ہیں۔ تو ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس وقت یہ کسوف و خسوف کا نشان ظاہر ہوا، انہوں نے وہ دیکھ کے بیعت کر دی۔ اور اس طریقے سے بھیرا کے بارے میں، چونکہ بھیرا کی والڈ سٹی جو ہے، اس کے تقریباً ہر محلے سے ایک شیش مل محلہ وہاں پہ ہے۔ وہاں شیخ شفیع صاحب تھے، محمد شفیع صحابی تھے۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ چاند گرہن سوریہ گرہن نشان ظاہر ہو گیا ہے اور اس کا کافی چرچا ہوا، تو انہوں نے اپنے والد سے پوچھا کہ آپ تو یہ وہ پیشن گوئی پوری ہو گئی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو والد نے کہا کہ دیکھو مولوی نور الدین نے بھی بیعت کر لی ہے، کی ہوئی ہے، تم بھی جا کے بیعت کر لو۔ انہوں نے پھر جا کے بیعت کر لی۔ جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قدر ابوبکر کے مال نے مجھے نفع پہنچایا ہے، اسی قدر کسی اور کے مال نے مجھے نفع نہیں پہنچایا۔ اور یہ انفاق فی سبیل اللہ، آپ کا مال بوجہ اللہ تھا، کسی کے احسان کا بدلہ اتارنے کے طور پر نہیں تھا۔
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے سیر الخلافہ میں کہ حضرت ابوبکر صدیق سید الانبیاء اور معصوموں کی امام صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پہلو میں دفن کیے گئے، یعنی آن وسلم کی قبر کے پہلو میں ابوبکر صدیق دفن کیے گئے۔ آپ خدا کے حبیب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہ ہوئے، نہ زندگی میں اور نہ موت کے بعد۔ اب یہ کیفیت حضرت مولانا نور الدین صاحب کے ساتھ بھی ہوئی ہے کہ آپ بھی پوری زندگی نہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے جدا ہوئی اور نہ آپ کے بعد جدا ہوئی، چونکہ ان کی قبر بھی جو ہے وہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے ساتھ خدا تعالیٰ نے ان کو جگہ دی۔ خلیفۃ المسیح اول کی جو زوجہ تھی حضرت فاطمہ، جو مفتی خاندان کی تھیں، انہوں نے لکھا ہے کہ فرمایا ہے کہ یہ مولوی صاحب کا احسان ہے کہ ہم نے خدا کے مسیح کو شناخت کیا۔ تو مراد یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ پیرا کی وال سٹی جو ایک قلعہ نما شہر تھا جس کے باہر 8 بڑے بڑے گیٹ تھے اور اب بھی ہیں، اور اس کے باہر پھر شاہی مسجد ہے جو شیر شاہ سوری کی مسجد ہے بنوائی اس نے، اور اس کے سینٹر میں پھر ایک گرودوارا ہے جس کا 20 میٹر کا بڑا مینار ہے، اور اس کے اوپر چڑھ کے وہ سارے ارد گرد کے سارے علاقے جا کے نظر آتا ہے۔ تو یہ پیرا کی وال سٹی اور یہ جو سینٹر میں وہ گرودوارے کا مینار ہے 20 میٹر والا، یہ اب تو شیعوں کے پاس ان کے امام بارگاہ ہے، اس میں کئی باہر کے وزٹر بھی آتے تھے، دیکھتے تھے آ کے، تو وہ ایک پیرا کی پہچان ہے۔ اور حضرت مولوی نور الدین صاحب جو حضرت عمر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں سے ہے، ان کا خاندان ہوتا ہوا تھا افغانستان میں، کہتے ہیں کہ کاغستان، وہ جو اس کا جگہ کیا نام ہے، وہ افغانستان سے ہوتا ہوا تھا، یہ لوگ پاک پٹن پہنچے، اور یہ جو ہیں اپنے پاک پٹن والے بابا غریب فرید شکر گنج، یہ ان کے آباء و اجداد اور خلیفۃ المسیح اول کے آباء و اجداد ایک ہی ہیں۔ اب یہ وہاں سے پھر کیسے آئے ہیں بھیرا میں، یہ مجھے نہیں پتا، لیکن بھیرا کی جو شاہی مسجد ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان کے جو آباء و اجداد تھے، بلکہ ان کے بڑے بھائی سلطان احمد صاحب، وہ بھی وہاں پہ خطبات وغیرہ دیتے رہے ہیں۔ تو گویا کہ یہ جو خاندان تھا، یہ جب بھیرا میں آ کر پھر ان کو بڑا اعزاز ملا، اور یہ اس شاہی مسجد کے بھی خطیب اور امام کا آباء و اجداد رہے ہیں۔ اور اب یہ میں آگے آتا ہوں کہ جب لیک رام کا دیکھیے جو میں نے ذکر کیا، تو میں صرف یہ بتا دوں کہ سرگودا ضلع جو ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ چناب اور جیلم کے درمیان کا جو سارا علاقہ ہے، اس کے اندر جتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں اور جتنے بڑے بڑے لوگ ہوں گے، یہ حضرت مولوی نور الدین صاحب وزیر سے احمد ہے۔ حضرت مولوی شیر علی صاحب، ان کے بھائی حافظ عبدالعلی صاحب، اسماعیل ہلال پوری صاحب، اور بہت سارے لوگ۔ ایک بیرا کے ساتھ ہی جگہ ہے شیخو پورا، وہ بیرا کا حصہ ہی ہے، اس میں ایک بہت بڑا حکیم تھا شاہ نواز، حکیم شاہ محمد، کہتے ہیں انہوں نے بیعت کی تھی۔ تو بیرا کے ہر محلے سے لوگوں نے بیعتیں کی، اور بہت سارے لوگ 313 صحابہ میں شامل ہیں۔ اور پھر یہ جو گوگیاٹ، میانی، کوٹ مومن، پدرامہ، احمد آباد، سرگودا، شاہپور، یہ سارے اس میں جو بہت سارے خاندان ہیں انہوں نے بیعت کی، اور اس میں سے بہت سارے لوگ 313 صحابہ میں شامل ہیں۔ خود حضرت خلیفۃ المسیح اول کے خاندان میں سے آپ کے بھائی تو سارے فوت ہو چکے تھے جب آپ نے مسیح اسلام نے دعویٰ فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا ہم 7 بھائی تھے اور 2 بہنیں تھیں ہماری، اور میں سب سے چھوٹا ہوں میں۔ لیکن آپ کی جب آپ نے مسیح اسلام نے دعویٰ فرمایا ہے تو آپ کے ایک بھائی حکیم غلام احمد، ان کے 2 بیٹے جن کا نام لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک حکیم دوست محمد اور ایک حکیم سردار محمد، یہ دونوں 313 صحابہ میں شامل ہیں۔ اور پھر آپ کے بڑے بھائی جو تھے سلطان احمد، ان کا بیٹا حافظ محمد، یہ بھی 313 صحابہ میں شامل ہے۔ پھر آگے جو ان کا حکیم سردار احمد صاحب کا بیٹا ہے، ان کی رجسٹر روایات میں قریشی میر احمد اور ان کا بشتی مقبرہ ربوہ میں مزار ہے۔ میں اکثر وہاں پہ جب گزرتا تھا ہمیشہ دعا کی بعض رجسٹر روایات میں روایات بھی ہیں، میں وہ آپ کو پڑھ کے سناؤں گا بھی میں۔ اب یہ حضرت خلیفۃ المسیح اول کی ایک بہن تھی، ان کا ایک بیٹا قریشی محمد شفیع صاحب، یہ اوورسیئر تھے اور بہت بڑے داعی اللہ تھے، انہوں نے میاں والی سیٹل تھے یہ۔ اور جب کہتے ہیں کہ بہت بڑے داعی اللہ، بڑا نورانی چہرہ ان کا ہوتا تھا، اور میرے والد صاحب کوئی ان کو ملے ہوئے تھے۔
یہ جب کافی ضعیف ہو گئے تو انہوں نے پیرا کی جماعت کو لکھا کہ مسجد نور کے ساتھ میرے گھر ہے، تو آپ کوئی نمائندہ بنا کے بھیجیں تو میں اس کو یہ جماعت کو گفٹ کرنا چاہتا ہوں میں۔ چنانچہ پیرا کے مسجد نور کے کاغذات میں ہے کہ جماعت نے پھر میرے والد صاحب کو ماسٹر فضل الرحمان صاحب بسپول کو بھجوایا، انہوں نے پھر اس کی وہ کرائی، جو تھی وہ گفٹ کی انہوں نے، تو اس میں وہ کاغذات میں ان کا نام لکھا ہوا ہے۔ اچھا، اب میں چند ایک نام پڑھتا ہوں جو بیرا کے صحابہ میں سے 313 میں آئے ہیں، اور اس میں سے کچھ خلیفۃ المسیح اول کے قریبی رشتہ دار ہیں، اور باقی حضرت مولوی نور الدین، حکیم فضل الدین، مفتی مصادق، قاضی امیر حسین، غلام محمد، مخدوم محمد صدیق، میاں محمد اسحاق، مفتی فضل الرحمان، مصری قطب دین، مصری عبد الکریم، مصری غلام الہی، میاں عالم دین، یہ بھی خلیفہ اول کے بڑے قریبی رشتہ دار تھے۔ میاں محمد شفیع، یہ آپ کے بھانجے تھے۔ میاں نجم الدین، یہ بھی قریبی رشتہ دار تھے جو دارالضیافت قادیان میں۔ پھر منشی خادم حسین صاحب، پھر بابو غلام رسول صاحب، شیخ عبد الرحمان نو مسلم، حافظ محمد ابن مولوی سلطان احمد صاحب، اور حکیم غلام احمد مرحوم کے دو بیٹے، حکیم سرار محمد اور مولوی دوست محمد، اور پھر آگے ان کا بیٹا قریشی میر احمد، پھر حافظ غلام محی الدین اور حافظ محمد امین، یہ رضائی بھائی تھے آپ کے، یہ بھی 313 میں شامل ہیں۔ پھر قادر بخش صاحب تھے، یہ وہاں سے احمد آباد سے آئے تھے، اور ان کے آگے وہ جو بیٹا تھا محمد حسین، وہ بہت بڑے اسکالر بھی تھے، شاعر بھی تھے، ان پہ میں نے ذکر کیا تو ان کا تفصیل سے۔ اور مستری اسلام احمد، یہ بھی 313 میں سے۔ اچھا، پھر یہ جو مخدوم فیملی ہے، ان میں مخدوم محمد صدیق صاحب، یہ وہاں کے پہلے جب مسلم مود نے وہ عمارت کا سلسلہ اپنایا تو بیرا کی جو بہت بڑی جماعت تھی وہاں میں عمارت قائم ہوئی، تو یہ وہاں کے پہلے امیر تھے، اور یہ بھی حضرت خلیفۃ المسیح اول کے قریبی دوستوں میں سے تھے، اور ان کے بھائی بھی قریبی دوستوں میں سے تھے۔ اور پھر یہ تو پھر خیر فوت ہو گئے تھے، پھر ان کے بیٹے جو تھے مخدوم محمد ایوب، میرے بچپن میں وہ وہاں امیر ہوا کرتے تھے، تو وہ بھی وہاں سے پڑے ہوئے تھے علی گڑھ سے، اور مجھے یاد ہے ان کا بڑی لمبی دعائیں کرواتے، جمعہ بڑا لمبا پڑھاتے تھے، کہتے یہ تو موقع تھے دعائیں کرنے کا، لگے سجدے کرواتے تھے۔ تو یہ سارے وہ گروپ تھا جنہوں نے کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول کے ذریعے سے ہی وہ انہوں نے بیعتیں کی اور ان کا نام روشن ہوا۔ اب میں آتا ہوں کہ تریاق القلوب میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے 279 گواہ ہیں جو پیش گوئی لیکھ رام کے گواہ تھے، ریٹن جن سے آپ نے لیے، بہت سارے تھے لیکن آپ نے 279 کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے بیرا کے 51 ہے، 51، یعنی آپ اندازہ لگا لیں پرسنٹیج کا کہ اس دور میں کس قدر یعنی بیرا کے صحابہ تھے، یا کتنے آپ حضرت خلیفہ اول کا اثر رسوخ تھا کہ 51 لوگ جو تھے وہ ان کا وہ بیرا سے تعلق ہے، وہ پوری لسٹ میں شامل ہے۔ اس میں 191 پہ جو الادین کا نام لکھا ہوا ہے، الادین، یہ میرے پردادا تھے، ان کا نام ہے یہ۔ تو یہ پنڈت لیکھ رام والا جو معاملہ تھا، یہ اس کا ایسی لکھا ہے کہ یہ مماثلت ایسی ہے جیسے کسرا فارس نے آپ وسلم کو گرفتار کرنے کو حکم بھیجا تھا، اور پھر اس کے بیٹے نے پھر اس کو قتل کیا۔ تو یہ بھی مشابہت ہے جو مسیح صلاۃ والسلام نے دی ہے کہ لیکھ رام کا قتل کوئی معمولی وہ نہیں تھا، یہ بھی بہت بڑی پیشن گوئی تھی جو خدا تعالیٰ نے پوری کی۔ حضرت مولوی شیر علی صاحب کے ایک کزن کا پچھلے دنوں ایک آیا تھا مضمون الفضل میں، تصدق حسین صاحب، یہ جو رانجھا قوم ہے مولوی شیر علی صاحب کی، اس میں سے ہی بہت سارے صحابی ہیں۔ پچھلے دنوں یہاں پہ رانجھا خاندان کو میرے بیٹے کا دوست ہے، اس کے والد صاحب آئے ہوئے تھے، جب ان کے والد صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو بالکل ان کا چہرہ جو ہے نا مولوی شیر علی صاحب سے ملتا ہے، وہ احمدی نہیں ہے لیکن بڑے متاثر ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے دکھایا کہ مولوی شیر علی صاحب کو قرآن کریم کا ٹرانسلیشن کرایا ہوا ہے، دکھایا ان کو میں نے، تو کافی انکلائنڈ ہے وہ۔ تو ان کے وہ جو مولوی شیر علی صاحب کزن یعنی چچا زاد بھائی تصدق حسین، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹی کو حضرت خلیفہ اول کی بڑی بیٹی کی شادی پر بیرے میں دیکھا۔ اب یہ میرے لیے بھی یہ نیوز تھی، میں نے پہلے کہیں نہیں پڑھا، تو گویا حضرت مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹی
جو خلیفۃ المسیح اول کے ہی ذریعے سے احمدی ہوئے تھے، وہ بحیرہ بھی گئے ہوئے ہیں، اور حضرت خلیفۃ المسیح اول کی بڑی بیٹی کی شادی میں شامل ہوئے تھے وہ، ان کی اس کا ذکر ہے اس کا۔ اب 1924 میں بحیرہ میں ایک انتخاب ہوا کمیٹی کا، ٹاؤن کمیٹی کا، تو ایک احمدی کینڈیڈیٹ تھے حیات محمد صاحب، اور ان کے بالمقابل کوئی پراچگان میں سے تھے غیر احمدی، تو وہ مس ہیپ ہو گیا، تو اس میں کوئی قتل ہو گیا کوئی، اور یہ بہت سارے ہمارے صحابہ سے ماخوذ ہو گئے، قید ہو گئے، اور جب یہ مرکز میں رپورٹ پہنچی تو حضرت مسلم موعود کا زمانہ تھا، تو آپ نے پھر چودھری ظفر اللہ خان صاحب کو کہا کہ آپ جائیں اور جا کے ان کا مقدمہ آپ جا کے لڑیں۔ انہوں نے پھر آ کے جو ان کا اثر رسوخ استعمال کر کے ان کو پھر انہوں نے ریلیز کروایا غالباً سرگودا سے، سرگودا تک ہی آئے، آگے تو نہیں آئے۔ تو اس میں کئی صحابہ جو تھے اس غم میں اور اس تکلیف میں ان کا انتقال ہو گیا، تو یہ بہت بڑا ایک ثانیہ تھا۔ میرے والد صاحب نے لکھا کہ ہمارے بھی کئی عزیز تھے، وہ بھی 1924 میں ان کی وفات ہو گئی، کیونکہ بعض تو وہ اس غم کی وجہ سے، تو یہ جو تھا ان کا کاروبار ختم ہو گئے، اور ایسی پریشانی تھی، ناگہانی آ گئی۔ تو یہ بھی ایک بڑا ایک وہ بلیک چیپٹر ہے بحیرہ کے صحابہ کے بارے میں، اور ان کی جو آگے نسلیں ہیں، تفصیل تو مجھے نہیں پتا، لیکن جتنا میں نے پڑھا ہے اتنا میں نے بتا دیا ہے 1924 کا جو واقعہ ہے۔ اور مسلم موعود کا بھی بہت رجحان تھا، پھر آپ نے بھی ہیلپ فرمائی، اور چودھری ظفر اللہ خان صاحب کے سمے کیا کہ ان کو جا پا کو کرائے جا کے 1924 میں بڑی وفاتیں ہوئی ہیں۔ حضرت سید امت علیہ بیگم صاحبہ بھی خلیفہ اول کی بیٹی جو تھی 1924 میں فوت ہوئی۔ میرے دادا حضرت میاں عبدالرحمان، یہ اپنے دو بھائیوں اور والدہ کو لے کر حج پہ گئے، یہ بھی 1924 فوت ہو گئے۔ ان کی والدہ پہلے فوت ہو گئی مکہ میں، اور پھر یہ جدہ میں یہ فوت ہو گئے سیٹ ابوبکر یوسف صاحب کے گھر میں، تو ان کو وہاں دفن کیا گیا۔ تو ہمارے لیے وہ 1924 کا بحیرہ کے لحاظ سے یہ ایک بڑا وہ اہم سال کہہ لیں کہ اس قسم کے واقعات جو ہیں 1924 سے ہوئے ہیں۔ اب میں آتا ہوں کہ بحیرہ کے بعض صحابہ کے جو روایات ہیں، اس میں سے میں چند روایات پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو روایت ہے ان کی حکیم فضل نہیں صاحب کی، انہوں نے حضور کو عرض کیا کہ حضور میں یہاں کچھ بھی نہیں کر رہا، وہاں میں بحیرہ میں درس دیا کرتا تھا، مجھے اجازت دیں کہ میں وہاں چلا جاؤں، کچھ کام کروں، یہاں تو میں بالکل بیکار بیٹھا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ آپ کا یہاں بیٹھنا ہی بڑی نیکی ہے، آپ یہیں رہے۔ تو وہ پھر وہیں رہے، اور وہیں ان کی خلافت اللہ میں ڈیتھ ہوئی ان کی، کیونکہ یہ بڑے چوٹی، یعنی یہ بھی حافظ، حکیم، حافظ اور حاجی۔ اچھا ایک بات میں بتانی بھول گیا کہ بحیرہ کے صحابہ میں سے بہت سارے حافظ اور حکیم ہیں، حافظ، حکیم، حاجی۔ تو خلیفۃ المسیح اول کے تو خاندان میں پشت در پشت حافظ آ رہے تھے، ان کے والد بھی حافظ، دادا بھی، اور دادا بھی، ان کی اپنی خدمات ہیں، اور وہ ان کے تھا یہ۔ اچھا اب یہ حکیم مفتی فضل الرحمان صاحب کی ایک میں روایت سناتا ہوں، ان کی رجسٹر روایات میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب مدرسہ تعلیم اسلام کی بنیاد رکھی گئی، شیخ یعقوب علی صاحب اور خاکسار حافظ احمد اللہ صاحب مرحوم، قاضی امیر حسین مرحوم، بھائی عبد الرحمان صاحب قادیانی اور شیخ محمد اسماعیل صاحب سرساوی اساتذہ مقرر ہوئے، اور ایک انجمن بنا کر اس کے سپرد یہ مدرسہ کر دیا گیا۔ 3-4 سال میں مدرسہ میں ملازم رہا، مگر میری مولوی محمد علی صاحب سے کچھ شکرنجی ہو گئی، اور انہوں نے مجھے موقوف کر دیا۔ میں نے اس کے متعلق حضور کو لکھا، آپ نے فرمایا رکا کھانے پر پیش ہو۔ اس وقت حضور میں اکثر خدام کے گول کمر میں کھانا کھایا کرتے تھے، میں نے وہاں رکا پیش کیا۔ حضور نے کچھ تقریر فرمائی اور بڑے غصہ میں فرمایا کہ جو شخص فضل الرحمان کو دکھ دیتا ہے وہ نور الدین کو دکھ دیتا ہے، اور جو نور الدین کو دکھ دیتا ہے وہ مجھے دکھ دیتا ہے۔ فضل الرحمان کے سارے قصور معاف کرتا ہوں، کون ہے جو میرے حکم کی خلاف ورزی کرے؟ اب یہ ان کی روایت جو لکھی ہوئی ہے، تو اس کو عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ صرف خلیفۃ المسیح اول سے، بلکہ آپ کے جو بحیرہ کے باقی تھے لوگ، ان سے بڑا صحابہ سے محبت تھا اور شفقت تھی آپ کی، ان کو بھی آپ نے بہت ہی اعزاز بخشا، اور ہمیشہ ان کو شفقت آپ کے جو سفر جیلم تھا اس میں بھی یہ شامل تھے مفتی فضل الرحمان صاحب، اور یہ کہتے ہیں کہ جب حضور جیلم گئے ہیں
تو چونکہ وہاں بہت رش ہو گیا تھا، تو جہاں حضور ٹھہرے تھے، تو میں نے حضور کو مشورہ دیا کہ حضور تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، تو آپ یہ کریں کہ اوپر کسی چوکی کے اوپر آپ بیٹھ جائیں، اونچے ہو کے چھت پہ، تاکہ لوگ آپ کی زیارت کر سکیں۔ تو کہتے ہیں میری یہ جو درخواست ہے حضور نے منظور فرمائی، تو وہاں بھی جو پلیٹ فارم یہ چوکی وٹ ایور اٹ واز، تو حضور وہاں تشریف فرما ہوئے اور لوگوں نے پھر آپ کی وہاں پہ زیارت کی۔ تو یہ صحابہ جو تھے ان میں یہ کہتے ہیں کہ جس وقت ٹرین پہنچی ہے ادھر، تو وہاں بھی کھانے کا انتظام میرے ذمہ تھا اور میں اس میں نے کیا۔ تو حضور کے ہر سفر کے اندر بھی یہ لوگ جو تھے شامل ہوتے تھے، اور وہ جو گھر تھا وہ غلام حیدر صاحب تحصیلدار کا گھر تھا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ حضور کہ میں نے عرض کیا کہ حضور اگر حکم دیں تو ایک چوکی کوٹھے کے اوپر رکھ دی جاوے اور آپ اس پر بیٹھ کر لوگوں کو زیارت بخشے۔ چنانچہ حضور نے فرمایا بہتر، ایک کرسی کوٹھے پر رکھی گئی اور حضور تشریف فرما ہوئے اور میں اس کرسی کی پشت پر تھا۔ 1 گھنٹہ سے زیادہ حضور بیٹھے رہے، پھر نیچے تشریف لے آئے۔ اب یہ جو قریشی میر احمد صاحب تھے، جو حضرت قریشی حکیم سردار محمد صاحب کے بیٹے تھے اور خلیفۃ المسیح اول کے بھائی کے کوئی آپ بیٹے تھے، ان کی بھی روایات ہیں۔ انہوں نے ایک روایت میں لکھا ہے کہ میرے چچا مولوی دوسمہ صاحب میانی میں سخت بیمار ہو گئے، تو میرے والد صاحب نے حضرت خلیفہ اول کو خط لکھا کہ دوست امنگ سخت بیمار ہے، آپ جلدی آ جائیں۔ تو حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور میرا بھتیجا بہت بیمار ہے۔ تو حضور نے فرمایا مولوی صاحب آپ 1 دن کے لیے چلے جائیں۔ چنانچہ حضرت خلیفہ اول میانی تشریف لے گئے اور صرف 1 دن وہاں رہ کر واپس قادیان آ گئے۔ پھر ان کی یہ بھی روایت ہے کہ ہمارے ایک رشتہ دار پیر نجف شاہ صاحب حلال پوری حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت میں ایک نظم لکھ کر لائے اور مسجد مبارک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سنانے لگے، تو ان کی آواز کانپنے لگی، وہ سنا نہ سکتے تھے۔ تو حضور نے مجھے کہا کہ تم سناؤ۔ چنانچہ میں نے بآواز بلند سنانا شروع کیا، تو حضرت خلیفہ اول نے عرض کیا کہ حضور یہ سردار عمان کا بیٹا ہے، کا لڑکا ہے۔ حضور بہت خوشی ہوئی اور بہت دیر تک نظم سنتے رہے۔ یہ نظم حضور کے ارشاد مبارک سے اخبار بدر میں چھپ چکی ہے۔ تو اس طرح کے بعد چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو اچھا پھر حضور نے کہتے ہیں کہ حضور نے ایک تقریر میں لاہور میں فرمایا کہ میرے مخالفوں کے میرے پاس خط آتے ہیں جو گالیوں سے بھرے ہوتے ہیں، اور میں ان کو پڑھ کر صندوق میں ڈال دیتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ دراصل یہ لوگ مجھے گالیاں نہیں دیتے بلکہ میرے بھیجنے والوں کو دیتے ہیں۔ اب ان کا میں ذکر کرتا ہوں، حکیم محمد عبد الجلیل صاحب ابن حکیم شیخ احمد صاحب، جن کا پہلے میں ذکر کیا، یہ حکیم تھے، ان کے والد صاحب خلیفہ اول کے دوستوں میں سے تھے، اور یہ بھیرا میں تھے، اور پھر یہاں سے خلیفہ ثانی کے زمانے میں ان کو حکم ہوا کہ آپ راولپنڈی چلے جائیں۔ یہ راولپنڈی چلے گئے، وہاں بھی انہوں نے خدمات کی۔ پھر یہ شیخوپورہ میں آ گئے اور وہاں بھی یہ امیر وغیرہ بھی رہے ان کی کافی۔ ان کی بھی روایت ہے، کہتے ہیں کہ تاریخ وسن یاد نہیں، لیکن یہ یاد ہے کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام جیلم کرم دین صاحب والے مقدمے میں تشریف لے گئے، یہ عاجز راولپنڈی سے جیلم گیا تھا، شام کی روٹی حضرت صاحب کی بمع تمام جماعت احمدیہ شیخ احمد دین صاحب کے گھر تھی۔ روٹی کے وقت میاں احمد دین صاحب کی اہلیہ صاحبہ نے حضرت صاحب سے کسی تکلیف کے لیے تعویذ لینے کے لیے عرض کی۔ حضور نے فرمایا میں نے کبھی کوئی تعویذ نہیں لکھا، اور نہ ہی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تعویذ لکھا تھا۔ استغفار اور درود شریف پر کثرت پڑھا کریں اور میں دعا کروں گا۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول کا جو منصب خلافت، آداب خلافت، نارمز اینڈ ویلیوز انسٹیٹیوشن آف خلافت، اس کے اوپر آپ کی بہت بڑی وہ ہے، خدمات ہے آپ کی۔ چنانچہ جس وقت یہ ریزولوشن پیش ہوئی تو اس میں یہ بھی کہا گیا کہ حضرت مولوی صاحب موصوف کا فرمان ہمارے واسطے آئندہ ایسے ہی ہو جیسے کہ اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مہدی حضرت مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا۔ تو اس کے اوپر حضور نے پھر بیعت لی تھی، اور وہ میں نے خواب پہلے سنا چکا ہوں میں کہ نوام مبارکہ بیگم صاحبہ والی۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو الوصیت کتاب لکھی تھی، اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں، اور میرے بعد بعض اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے۔
اور پھر آپ نے فرمایا اور چاہیے کہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک رکھتے ہیں میرے نام پر میرے بعد لوگوں سے بیعت لیں۔ اس میں آپ اسی وصیت میں آپ نے یہ بھی لکھا کہ چندے وصیت کے لیے اگر خدا نے چاہا تو یہ سلسلہ ہم سب کی موت کے بعد بھی جاری رہے گا۔ اس صورت میں ایک انجمن چاہیے کہ ایسی آمدنی کو روپیہ اعلائے کلمہ اسلام اور شہادت توحید سے میں خرچ کریں۔ اب یہ حضرت خلیفۃ المسیح اول کی جب خلافت قائم ہوئی تو ایک گروپ جو کہ جنہوں نے منصب خلافت کی حد تک کی، انہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا کہ یہ جو دراصل تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو جانشین ہے وہ یہ انجمن ہے۔ حالانکہ بڑا کلیئر ہے کہ ایک حضور فرما رہے ہیں کہ وہ خلیفہ ہوگا، قدرت ثانی کا بدر ہوگا، اور ایک الگ ہی انجمن کا کہا ہے کہ وہ چندے کا انتظام کرے گی۔ لیکن انہوں نے اس کو اس قدر پروپیگنڈا کیا کہ انہوں نے لاہور کے اندر ایک جماعت تیار کر لی، ان کے سائن کروائے، اور ان کے اور یہ مسئلہ جو تھا جب خلیفۃ المسیح اول کی خدمت میں پہنچا میر محمد اسحاق صاحب کے ذریعے سے، تو آپ نے پھر یہ جو معاہدین سے ان کو لکھا کہ آپ اس کے اوپر بتائیں مجھے۔ تو انہوں نے جو مولوی محمد علی صاحب اور خواجہ کمال الدین صاحب کا گروپ تھا، انہوں نے کہا کہ یہ تو خلیفہ کا کام نہیں ہے، یہ تو انجمن کا کام ہے جو آپ کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے کافی وہ چیزیں جو تھی وہ غلط ملت کی۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ کہ مرید اور مرشد کے تعلقات ایسے ہوتے ہیں جیسے ماں باپ اولاد کو اپنا عزیز نہیں سمجھتے جتنا مرشد اس کو عزیز سمجھتا ہے۔ یہ مسیح اسلام کے ارشاد ہے، اور یہی درد بند دل جو تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے خلیفہ کو بھی عطا فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ پس اگر چاہو اور خدا تعالیٰ کا فضل تمہارے حال ہو تو یوں سمجھ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے تمہیں ایسا شخص دیا جو تمہارے لیے ایک درد مند دل رکھتا ہے اور تڑپ تڑپ کر تمہاری لیے دعائیں کرتا ہے۔ تو یہ حضرت خلیفۃ المسیح اول کے ابتدائی دور کے وہ چند ایک ہیں وہ جو میں نے عرض کی ہے۔ اب میں اس طرف آتا ہوں کہ جب یہ ایشو کھڑا ہوا 1909 میں، تو حضرت خلیفۃ المسیح اول نے جو جماعت معاہدین تھے ان کو یہ بھیجا کہ آپ اپنے اس کے اوپر لکھیں، کمنٹ دیں۔ تو یہ مولوی مدلی صاحب کا اور خواجہ کا مولوی صاحب کا جو گروپ تھا، انہوں نے بلکہ جلسے کر کے لاہور میں بہت سارے لوگ تیار کر لیے کہ انجمن جو ہے وہ جانشین ہے کے خلیفہ وقت۔ چنانچہ 31 جنوری 1909 کا دن مقرر ہوا، قادیان میں حضور نے ان کو بلایا، یہاں فیصلہ کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت انہوں نے یہی پروپیگنڈا کی ہوا تھا، اور وہاں بھی انہوں نے یہی کوشش کی کہ یہ جو انجمن ہے وہ گویا کہ مسیح اسلام کی اصل جانشین ہے، خلیفہ وقت کا کام تو صرف ایک فکر ہیڈ ہے، نماز پڑھا دینا یا کچھ ہے۔ تو حضرت کہتے ہیں کہ جب یہ 31 کو آئے تو حضرت صاحب نے جو نماز پڑھائی غالباً فجر کی، اس میں آپ نے سورت بروج کی تلاوت فرمائی، اور اس میں جب اس آیت پر پہنچے کہ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، یعنی وہ لوگ جو مومن مرد اور مومن عورتوں کو فطرت میں ڈالتے ہیں اور پھر اس کام سے توبہ نہیں کرتے، ان کے لیے اس فعل کے نتیجہ میں عذاب جہنم ہوگا، اور جلا دینے والے عذاب میں وہ مبتلا ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت تمام جماعت کا عجیب حال تھا، یوں معلوم ہوتا تھا کہ یہ آیت اسی وقت نازل ہوئی ہے۔ ہر بندہ جو تھا وہ گویا کہ میں چیخ رہا تھا، شدت سے دعائیں کر رہا تھا، اور پھر جب حضور تشریف لائے اس کے لیے میٹنگ کے لیے، تو انہوں نے جو خلیفۃ المسیح اول کی جگہ بنائی تھی، حضور وہاں نہیں کھڑے ہوئے، اور مسلم موعود نے جو کتاب لکھی ہے وہ مولوی محمد علی کے سپلٹ کے مقابلے میں، اس میں آپ نے یہ اکٹھا کیا ہے کہ غرض لوگ جمع ہوئے اور خلیفۃ المسیح بھی تشریف لائے، آپ کے لیے درمیان مسجد میں ایک جگہ تیار کی گئی تھی، مگر آپ نے وہاں کھڑے ہونے سے انکار کر دیا، اور ایک طرف جانب شمال اس حصہ میں مسجد میں کھڑے ہو گئے جسے مسیح اسلام نے خود تعمیر کروایا تھا۔ پھر آپ نے کھڑے ہو کر تقریر شروع کی اور بتایا کہ خلافت ایک شرعی مسئلہ ہے، خلافت کے بغیر جماعت ترقی نہیں کر سکتی، اور بتایا کہ مجھے خدا تعالیٰ نے بتایا کہ اگر ان لوگوں میں سے کوئی شخص مرتد ہو جاوے گا تو میں اس کی جگہ ایک جماعت تجھے دوں گا، بس مجھے تمہاری پرواہ نہیں، خدا کے فضل سے میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ میری مدد کرے گا۔ پھر خواجہ صاحب اور مولوی مدلی صاحب کے جوابوں کا ذکر کر کے کہا کہ مجھے کہا جاتا ہے کہ خلیفہ کا کام تو نماز پڑھا دینا ہے یا جنازہ یا نکاح پڑھا دینا ہے،
یا بیعت لے لینا ہے، یہ جواب دینے والے کی نادانی ہے اور اس نے گستاخی سے کام لیا ہے، اس کو توبہ کرنی چاہیے ورنہ نقصان اٹھائیں گے۔ دوران تقریر آپ نے فرمایا کہ تم نے اپنے عمل سے مجھے بہت دکھ دیا ہے اور منصب خلافت کی حد تک کی ہے، اس لیے میں آج اس حصے مسجد میں کھڑا نہیں ہوا جو تم لوگوں کو بنایا ہوا ہے، بلکہ اس حصے مسجد میں کھڑا ہوا ہوں جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا ہوا ہے۔ وہ گویا یہ آپ کی ایسی جلالی تقریر تھی جس میں جو انسٹیٹیوشن خلافت کا انسٹیٹیوشن ہے اس کو بڑی تکلیف پہنچی، اور جیسے کہتے ہیں نارمز اینڈ ویلیوز خلافت کی جو تھی وہ اللہ تعالیٰ نے قائم فرمائی آپ کے ذریعے سے، اور یہ آپ کی خلافت کو بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ لوگ وہاں سے جا رہے تھے تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مسجد کی چھت سے نیچے اترتے ہوئے مولوی مدنی صاحب نے خواجہ صاحب کو کہا کہ آج ہماری سخت حد تک کی گئی ہے، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا، ہمیں مجلس میں جوتیاں ماری گئی ہیں۔ تو یہ وہ سارا حالات تھے جو انہوں نے وہاں قائم کیے، اور پھر یہ چیزیں بڑھتی بڑھتی جس وقت وہ حضرت مسلم موعود کا دور آیا تو یہ لوگ پھر جماعت سے الگ ہو گئے، اور یہ ان کا پھر یہ انجام ہوا۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول بہت بڑے مفسر قرآن تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں نے جو آپ کی تفسیری نوٹس پڑھے ہیں حقائق الفرقان، اس میں سے میں نے کچھ پوائنٹ لیے ہیں۔ آپ کا ہمیشہ جو رخ تھا وہ مسیح السلام کی طرف ہوتا تھا۔ مثلا آپ نے سورہ فاتحہ کی تفسیر فرمایا ہے کہ حضرت صاحب مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مبسوط تصویریں اس صورت شریف پر لکھی ہیں، جن میں سے ایک اردو میں ہے اور کتاب برہائن احمدیہ میں ہے، اور 2 عربی میں ہیں۔ ایک کا نام کرامات و صادقین ہے اور دوسرے کا نام اعجاز المسیح ہے۔ وہ بڑا خوش قسمت ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ کم از کم ان تفاسیر کا مطالعہ کرے، میں اس کی طرف خاص توجہ دلاتا ہوں۔ تو آپ کا ہمیشہ یہ طریقہ رہا کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے علامات اور مسیح موعود علیہ السلام کی تشریحات اور مسیح موعود علیہ السلام کی تفسیر کی طرف جماعت کی توجہ ہے۔ اب میں صرف آتا ہوں کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول نے جو حضرت سید عبدالرحیم شہید کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ یہ ہمارے بزرگ تھے حضرت مولوی محمد صدیق صاحب، مولوی محمد سعید صاحب، انہوں نے حضرت خلیفۃ المسیح اول کے تفسیری نوٹوں میں سے قرآن کریم کا ایک تفسیر شائع کی تھی جو خلیفۃ المسیح اول نے تفسیر فرمائی۔ اکثر مدینہ کے شہر کے دور سے شخص آیا، آپ فرماتے ہیں کہ موسیٰ کی طرف ایک شخص آیا اور عیسیٰ کی طرف آرمینیا کی طرف سے، اور ہمارے آقا کی طرف صحابہ میں سے ایک شخص یعنی ابوبکر وغیرہ، اور مسیح موعود کی طرف اطراف خوست کابل سے صاحبزادہ عبداللطیف شہید۔ گویا کہ حضرت صاحبزادہ عبداللطیف شہید کا بھی قرآن کریم اس رنگ میں ذکر ہے جس کی تفسیر آپ نے فرمائی، اور یہ اس میں سورۃ یاسین آیت 21 مولوی محمد صدیق صاحب کی جو تفسیر ہے جو خلیفۃ المسیح اول کے نوٹس میں اس کے اندر یہ چیز شامل ہے۔ فرماتے ہیں کہ اما شاکرن و اما کفورا، کسی شخص کے انعامات کو یاد کرتے رہیں تو اس کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ بڑی گھبراہٹ کے موقع پر ایک دعا اس طرح پڑھی ہے: اے میرے محسن اور اے میرے خدا، میں تیرے ایک ناکارہ بندہ پرمعصیت اور پرغفلت ہوں، تو نے مجھ سے ظلم پر ظلم دیکھا اور انعام پر انعام کیا، اور گناہ پر گناہ دیکھا اور احسان پر احسان کیا، تو نے ہمیشہ میری پردہ پوشی کی اور اپنی بے شمار نعمتوں سے مجھے متمتع کیا، سو اب بھی مجھ نالائق اور پرگناہ پر رحم کر، اور میری بھی باقی اور ناسپاسی کو معاف فرما، اور مجھ کو میرے اس غم سے نجات بخش کہ بجز تیرے کوئی چارہ گر نہیں۔ آمین ثم آمین۔ یہ حقائق الفرقان جلد 4 صفحہ 277 میں ہے۔ تو یہ سنانے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کا جو سارا منشا تھا اس کے اندر آپ نے جہاں جہاں مسیح السلام کا ذکر کر سکتے تھے، ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ وفات مسیح کا مسئلہ بھی کوئی اہم مسئلہ تھا، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی اہمیت کس قدر ہے۔ ایک دنیا کو اس نے تباہ کر دیا ہے اور رب العالمین کے عرش پر ایک عاجز ناتوان انسان کو بٹھا دیا ہے۔ حضرت خلیفۃ مسیح ثالث نے مسلم موعود کے زمانے میں 1960 میں یہ 29 رمضان کی دعا کروائی تھی۔ اس کے اندر آپ کے یہ 2-3 فکرے ہیں یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں: اے ہمارے رب، تیرا مسیح سریا سے ہمارے لیے قرآن کریم لے کر آیا
اور تیرے خلیفہ اول نے ہمیں ان علوم کے سکھانے میں اپنی زندگی بسر کی۔ اے خدا تیرے ہزاروں ہزار صلوات اور سلام ہو ان پر۔ اور اے خدا تیرے خلیفہ ثانی نے تجھ سے الہام پا کر تیرے قرآن کے علوم کو سیکھا، اور ان دن رات کر کے اپنے آرام کی گھڑیوں کو قربان کر کے علوم قرآنی کے ان خزانوں سے ہماری جھولیاں بھریں اور ہمارے دل کو ان سے منور کیا۔ اے خدا ان پر بھی تیرے ہزاروں ہزار صلوات ہوں۔ اب چونکہ ٹائم نہیں ہے، اس لیے میں اس کو کسی پہ ختم کرتا ہوں، لیکن آج کے لیے میں نے ایک اپنے والد صاحب کی نظم یہ رکھی ہوئی تھی جو انہوں نے خلیفۃ مسیح اول کے بارے میں فرمائی ہے۔ میرے والد صاحب جیسے نے بتایا کہ وہ پیرا کی وجہ سے بڑا پیار تھا، محبت تھی، آپ نے دیکھا بھی تھا 4 سال کی عمر میں خلیفہ اول کو بھی اپنی زندگی میں ان کے گھر ٹھہرے تھے قادیان میں۔ تو آپ کی سادہ سی نظم میں آپ نے لکھا ہے کہ اے میرے آقا جناب نور دین مصطفیٰ، ہے کہ تیری ذات ہے آئینہ صدق و صفا، علم دین اور علم طب سے حصہ بہتر ملا، اور لاکھوں کو ہے تو اس سے فیض بھی وفر ملا۔ تو فدائے مہدی دورا ہوا بجان و دل، جس سے خوشنودی ہوئی حاصل خدا لم یزل۔ وہ نمونہ ہے فدائیت کا دکھایا کہ تو سر فروشی میں ہوا مشہور آخر کو بکو۔ عشق تھا دل میں کلام پاک کا ڈالا گیا، حامل قرآن کا اس واسطے شیدا ہوا۔ خود مسیح پاک نے حق میں تیرے تھا یوں کہا، کاش تیری طرح ہوتا فرد ہر یک قوم کا۔ اور خلافت کی رضا بھی تجھ کو تھی برحق ملی، متصل قبر مسیح سے قبر بھی تجھ کو ملی۔ دور کی نسبت ہے ایک مجھ کو بھی تیری ذات سے، ہے یقین حق کے لحاظ ہوگا میرے اس بات سے۔ ہے دعا یہ بسم العاصی کی اے میرے مولا کریم، روز محشر تیری خوشنودی ملے رب رہی۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔